بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں اور ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں پیاس لگی ہو اور ہمیں تھوڑی دیر پانی نہ ملے تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پانی انسان کو مسلسل پیتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے پانی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے اس کو پینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری لائف میں اس کی جو دوسری جو اہمیت ہے، فرض کر لیں جی ہم نے نہانا ہے، یعنی کہ ہم نے نہانے کے بغیر ہم جب تک فریش نہیں ہوتے، ہم نے واش روم میں جانا ہے، وہاں پر ہمیں پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ پہلی ضرورت ہماری انسان کی جو ڈائریکٹ ضرورت ہے وہ ہم نے اس کو پینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں غسل کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ دو ڈائریکٹ جو انسان کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیں انڈائریکٹ ہمارا جو ایگریکلچر ہے، ہماری خوراک، مطلب کہ ایگریکلچر پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم گندم کی بات کر لیں، ہم چاول کی بات، جتنی بھی کراپس ہیں ان کی کراپنگ کے لیے جو بیسک میجر جو فیکٹر ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی فصل، پانی کے بغیر کوئی فروٹ جو ہے وہ گرو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ انسان کے سروائیول کے لیے، زندگی کنٹینیو رکھنے کے لیے ایک اس کو ڈائریکٹ پانی کی ضرورت ہے جو کہ ڈرنکنگ کی صورت میں، اور دوسری پانی کی اس کو ضرورت یہ ہے کہ اس کا جو لائف سائیکل ہے، یعنی کہ اس کی جو غذائیں ہیں، اس کی جو خوراک ہے وہ پانی کے بغیر تیار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جب خوراک کو ہم نے پروسیس کرنا ہوتا ہے وہاں پر پھر پانی کی ضرورت ہے۔ مطلب اس کو شارٹ اگر ہم دیکھیں تو پانی کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ صرف انسان نہیں، حیوانات کی ہم بات کر لیں، جانوروں کی بات کر لیں، اس کے بعد ہم نباتات کی بات کر لیں، حشرات الارض کی ہم بات کر لیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ پانی کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ پانی ہوگا تو لائف کا، حیات کا، یعنی کہ حیات، وہ کوئی بھی حیات کی ہم بات کر لیں، صرف انسان نہیں، وہ جانور ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ انسان ہو، وہ گھاس ہو، وہ جو بھی ہم لگاتے جائیں، پانی کے بغیر، پانی سب سے بڑی اہم ضرورت ہے۔ اب ذرا آ جائیں پوائنٹ کے اوپر۔ پچھلے دنوں ایران کے پریزیڈنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی 2 ہفتے بارشیں تہران کے اندر نہ ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے تہران کو خالی کرانا پڑ جائے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ کریٹیکل سچویشن ہے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تہران کو شاید ہمیں انسانوں کا انخلاء ہمیں یہاں سے کرانا پڑے۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران جو ہے، بلکہ اوورال پورے ایران میں زیر زمین پانی کے جو ذخائر ہیں، زیر زمین جو پانی ہے، جو واٹر ہے، اس کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے، بلکہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ختم ہونے کے قریب جا چکا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور ان کے جو ڈیمز ہیں، واٹر ریزروز جو ہیں ان کے، وہ تقریباً ان میں کوئی 20% وہ سٹوریج کے اوپر آ چکے ہیں، یعنی کہ 80% وہ خالی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تہران، اب دیکھیں تہران کی جو امپورٹنس ہے ایران کے لیے، یہ کوئی 900 ایئرس، کوئی 900 سال کی اس کی ہسٹری ہے۔ ان کی اگر ہم ثقافت کی ہم بات کر لیں، ان کی ایجوکیشن کی بات کر لیں، ان کی ہم لائف سٹائل کی ہم بات کر لیں، تو تہران کو سب سے بڑی بات ان کی سیاست کا یہ مرکز ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے نام یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی کہ نہ صرف ایران بلکہ خطے کی سیاست کے اوپر، خطے کے کلچر کے اوپر تہران کا ایک میجر، اس میں میجر رول ہے، اس میں میجر اس کا کنٹریبیوشن ہے تہران کا۔ یہاں پر بڑے بڑے نام، جیسے ہم اگر فردوسی کی بات کر لیں، ہم سعدی کی ہم بات کر لیں، اس کے علاوہ جناب ہم حافظ رومی کی بات کر لیں، تو یہ ان لوگوں کا یہ شہر ہے۔ اور اب یہ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں پر پانی کی قحط کی طرف وہ جا رہا ہے، قحط پڑ چکا ہے بلکہ وہاں پر، مطلب کہ لوگوں کو اگر وہاں پر پانی پینے کے لیے میسر نہ ہو، باقی ضرورتیں تو بعد کی بات ہے، فصلوں کے لیے جیسے میں نے کہا، انسان کے دیگر جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ، ہم دیکھیں اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں، تھوڑی دیر اگر ہماری الیکٹریسٹی فالٹ کر جائے یا کوئی پانی کی سپلائی ہماری رک جائے تو پھر ہماری لائف جو ہوتی ہے، بہت سارے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم صبح ہم نے آفس جانا ہے، ہم نے کام کی جگہ پہ ہم فریش ہو کے نہیں جائیں گے، نہا کے نہیں جائیں گے، تو ہم سردی ہو گرمی ہو تو ہم
تر و تازہ ہی نہیں ہو سکتے، ہم وہ کام کی وہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی زندگی ناممکن ہے. سب سے پہلے جب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پر پانی ہے، پانی کے بغیر نہیں. اب یہ جو الارم قدرت نے بجایا، یہ ذرا سن لیں ذرا دھیان سے. یہ قدرت نے ایک بہت بڑا الارم بجا دیا. الارم سے بھی آگے کی اگر ہم کوئی بات کر لیں کہ خطرے کی ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا. یہ صرف تہران کا، اگر ہم اس کو مسئلہ سمجھیں، ایران کا مسئلہ سمجھیں، اور ہم خواب غفلت میں سوئے رہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے جی، واٹر ان کا متاثر ہو رہا ہے، ان کے وہاں پر قحط پڑ رہا ہے، پانی ان کا ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں پریشان ہونے کی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم اگر خود اپنی بات کر لیں تو ہمارے کچھ علاقے جیسے ہم یہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہ تھر پارکر، بلوچستان کے کچھ جو بلوچستان کے جو